بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 148 ہے، اور آج جس عنوان پر حدیث پیش کی جائے گی وہ عنوان یہ ہے: نماز میں قرآن مجید کی تلاوت اطمینان سے کرنے کی تاکید۔ حدیث سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی وائل رضی اللہ عنہ قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفعه. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان، رواه مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ نہیک بن سنان نامی ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، آپ اس کلمے کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یا آپ اسے الف سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ من ماء غیر آسن، پانی جس کا ذائقہ اور رنگ بدلا نہیں ہوگا، تو من ماء غیر آسن او من ماء غیر یاسن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اس لفظ کے سوا تمام قرآن مجید کی تحقیق تم نے کر لی ہے؟ اس نے کہا میں تمام مفصل صورتیں ایک رکعت پہ پڑھتا ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شعروں کی تیز رفتاری سے پڑھتے ہو؟ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور لیکن جب وہ دل میں اترتا ہے اور اس میں راسخ ہو جاتا ہے تو نفع دیتا ہے۔ بہترین نماز وہ نماز ہے جس میں رکوع اور سجدے کو اہمیت حاصل ہے، اور میں ان ملتی جلتی صورتوں کو جانتا ہوں جن کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو ملا کر ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے اور علقمہ بھی ان کے پیچھے اندر چلے گئے۔ پھر واپس آئے اور کہا مجھے انہوں نے وہ صورتیں بتا دی ہیں۔ اس حدیث میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، نہیک بن سنان نامی ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، آپ اس کلمے کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ اسے الف سمجھتے ہیں یا من ماء غیر یاسن یا من ماء غیر آسن؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، دوسری بات، اس لفظ کے سوا تمام قرآن کی تحقیق تم نے کر لی ہے؟ اس نے کہا میں تمام مفصل صورتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں۔ تیسری بات، اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا شعروں کی سی تیز رفتاری سے پڑھتے ہو۔ چوتھی بات، کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ پانچویں بات، لیکن جب وہ دل میں اترتا ہے اور اس میں راسخ ہو جاتا ہے تو نفع دیتا ہے۔ چھٹویں بات، بہترین نماز وہ ہے جس میں رکوع اور سجدے کو اہمیت حاصل ہے۔ ساتویں بات، اور میں ان ملتی جلتی صورتوں کو جانتا ہوں جن کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتیں ملا کر ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ آٹھویں بات،
پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے اور علقمہ بھی ان کے پیچھے اندر چلے گئے. 9ویں بات پھر واپس آئے اور کہا مجھے انہوں نے وہ صورتیں بتا دی. 10ویں بات واقعہ یہ ہے کہ نحیک بن سنان نامی ایک صاحب، یہاں غور کریں بزرگان محترم کہ نحیک بن سنان نامی ایک صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سورہ محمد کی آیت نمبر 15 مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، اس آیت کے بارے میں پوچھنے لگے کہ آپ آسن پڑھتے ہیں یا یاسین پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھنے والے صاحب سے یہ سوال کیا کہ تم نے اس لفظ کے سوا قرآن مجید کے دوسرے تمام الفاظ کے بارے میں تحقیق کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمام مفصل صورتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں. مفصل صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو قرآن مجید کے آخری حصے میں ہیں، جن میں صورتیں مختصر اور چھوٹی ہیں، اور ایسی صورتوں کو مفصل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بکثرت ہے، یعنی ہر چھوٹی صورت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کو جدا کرتا ہے، اس لیے ان کو مفصل کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت نحیک بن سنان سے جب یہ بات سنی کہ مفصل صورتوں کے ایک رکعت میں پڑھتے ہیں تو پوچھا کیا تم جس طرح اشعار تیزی سے پڑھتے جاتے ہو ویسے ہی ان صورتوں کو بھی پڑھتے ہو؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے اس حال میں کہ وہ قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، بس اس قدر تیزی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ صرف زبان پڑھتی ہے، اس کے معنی اور مطلب کی جانب ایسے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا کہ جو قرآن مجید دل پر پڑھتا ہے اور دل میں راسخ ہو جاتا ہے، یعنی اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے اور جم جاتا ہے، تو پھر اس کا نفع حاصل ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ وہ دل میں بیٹھ جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک اور حقیقت بیان کی، بہترین نماز وہ نماز ہے جس میں رکوع اور سجدے کو اہمیت حاصل ہو، یعنی رکوع اور سجدہ اطمینان اور سکون سے ادا کیا جائے. بعض لوگ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ اس طرح کرتے ہیں جیسے مرغ زمین پر دانا چگنے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی بتلا دی کہ میں ان ملتی جلتی صورتوں کو جانتا ہوں جن کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتیں ملا کر ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. اس حدیث سے اہم ترین سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید ہم جب بھی پڑھیں ٹہر ٹہر کر سکون و اطمینان سے پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ قرآن مجید اپنے دل میں اتر جائے، اور جو کچھ پڑھا جائے اس پر غور و فکر اور تدبر بھی کیا جائے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید کے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.